اسلام نے عبادات کے بارے میں جس قدر صریح اور واضح احکامات جاری کیے ہیں، اسی قدر وضاحت اور صراحت کے ساتھ آداب معاشرت بھی بیان کیے ہیں۔ حقوق اللہ یہ تو بیان کیے ہی ہیں، لیکن حقوق العباد کو بھی پوری تفصیلات اور جزئیات کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اسلام نے ہر چیز کے جو حقوق متعین فرمائے ہیں، جو حقوق اس کو دے دیے ہیں، آج یہ ساری دنیا اور کائنات باوجود اپنی بڑی ترقی اور بڑی تہذیب اور تمدن کے باوجود اسلام کے دیے ہوئے حقوق پر ایک حق کا بھی اضافہ نہیں کر سکے ہیں۔ بہت شور ہے کہ جناب اہل مغرب، اہل کفر، انہوں نے جو حقوق دیے ہیں، جو انہوں نے انسانی حقوق حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق جو بیان کر دیے ہیں، واہ کیا کمال کر دیا انہوں نے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ایک حق بھی ایسا نہیں ہے جسے وہ یہ ثابت کر سکیں کہ دیکھیں جی ہم نے معاشرے کے اس طبقے کے بارے میں جو باتیں آج دنیا کے سامنے پیش کی ہیں، اسلام میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ ایسا کوئی ایک نقطہ بھی وہ پیش نہیں کر سکتے۔ ڈنڈورا بہت ہے، شور بہت ہے، لیکن صرف ہم ایک بات کو دیکھ لیتے ہیں، اسلام پر، عالم اسلام پر بڑے بڑے اعتراضات میں سے ایک اعتراض عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہے کہ جی مسلمان اور اسلام عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیتا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے، اور بالکل کھلی ہوئی حقیقت ہے جس کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا، کہ آج مغرب میں، عالم کفر میں، اسلام قبول کرنے والوں میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ وجہ کہ انہیں تو یہ پڑھایا گیا تھا کہ اسلام تمہارے حقوق کا دشمن ہے، لیکن جب انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا، اس کی تعلیمات کو دیکھا، تو انہیں یہ سمجھ آئی کہ جس قدر ہمارے حقوق کا تحفظ دین اسلام میں ہے، دنیا کے کسی اور نظریے میں یہ تحفظ ہمیں ملتا ہی نہیں ہے۔ اور یہی حالت باقی تمام شعبوں کی بھی ہے۔ افسوس اس وقت ہوتا ہے جب یہ بیچارے مغرب والے اور یہ جاہل اسلام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کلمہ گو لوگ انہیں اسلام کی صحیح تصویر پیش نہیں کرتے، یہ ہمت اور جرأت ہی نہیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں پر افسوس ہے۔ بہرحال باقی سارے شعبوں میں بھی یہی صورتحال ہے، اور زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ دنیا نے، عالم کفر نے، اور اس دنیا پر جبر کے ساتھ مسلط ظالم حکمرانوں نے ان سارے نعروں کو اسلام کے خلاف اور عالم اسلام کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں وہ لوگ۔ اور ہم اچھا چلو کافروں کے معاشروں میں جو برائیاں ہیں، جو بد تہذیبیاں ہیں، انہیں تو ایک طرف چھوڑ دیں آپ، کیونکہ انہوں نے نہ وہ حقوق اس انداز سے اپنائے اور نہ وہ اپنا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو مسلم معاشروں میں بد امنی ہے،
عدم استحکام ہے اور یہ مار دھاڑ ہے اور انتشار ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جب اسلام نے ہر کسی کے حقوق متعین کر دیے اور کوئی ابہام چھوڑا نہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ مسلم معاشرے وہ عدم استحکام کا شکار کیوں ہیں؟ ان کے ہاں یہ فکری انتشار کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات کو نہ اپنایا ہے اور نہ ہی اپنانا چاہتے ہیں۔ ہم صرف اپنی مرضی کا اسلام چاہتے ہیں۔ وہ اسلام جو مجھ پر پابندی لگائے، مجھے وہ اسلام گوارا نہیں ہے، اور اسلام کے وہ احکامات، وہ باتیں جو دوسروں پر لاگو ہوتی ہیں، مجھے وہ باتیں چاہیے۔ تو ظاہر ہے جب ہر آدمی دوسرے کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا تو پھر کبھی بھی معاشرے میں استحکام، امن، راحت یہ نہیں آ سکتا۔ یہ پھر خواب ہے، جب تک ہم چاہیں یہ خواب دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہمارا معاشرہ جن بڑی بڑی برائیوں کا شکار ہے اور جن بڑے بڑے مصائب کا ہمیں سامنا ہے، ان میں سے ایک انتہائی اہم ترین مسئلہ جھوٹ سننا اور جھوٹ کو آگے پھیلانا ہے۔ آج جہاں پر اظہار رائے کی آزادی ہے اور لوگوں نے اسے باقاعدہ ایک حق بنا دیا ہے کہ جس کے منہ میں زبان ہے، جو جی چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جس کے بارے میں چاہے کہہ دے۔ یہ کیوں؟ اس کا رائٹ ہے، اس کی زبان ہے۔ یہ جو آزادی اظہار رائے ہے نا، یہ اتنی کھلی نہیں ہے۔ اس کے قواعد و ضوابط ہیں، اس کی کچھ حدود ہیں، اور جب ہم ان حدود کا لحاظ رکھیں گے تو ہم میں سے ہر شخص کی عزت محفوظ رہے گی۔ اور جب ہم کسی کے بارے میں محتاط نہیں ہیں، اس کے بارے میں اپنی زبان کو حرکت دینے میں محتاط نہیں ہیں، تو پھر زبان اس کے پاس بھی ہے، وسائل اس کے پاس بھی ہیں، وہ بھی میرے بارے میں جو چاہے گا وہ کہہ سکتا ہے، اور ان ساری باتوں کا نتیجہ وہی عدم استحکام، عدم تحفظ جس کا آج ہمیں سامنا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب سے آزادی اظہار رائے کہ ہر بندہ اپنی رائے کو ظاہر کرنے میں، اپنی سوچ کو پھیلانے میں آزاد ہے، جب سے یہ چیز مادر پدر آزاد ہو گئی ہے، سارے قواعد و قوانین سے اس کو آزاد کر دیا گیا ہے، اس وقت سے دنیا کو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے۔ اور آج لوگ، ملک اس بات پر حقیقت میں سوچ رہے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کی جو آزادی ہے، اسے کس طرح ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، جھوٹی خبروں کے پھیلاؤ سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں، اس کے آگے کیسے ہم بند باندھ سکتے ہیں۔ آج اس بات پر ملک سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اور یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے دیے ہوئے ضوابط، اسلام کی دی ہوئی تعلیمات، اور جو اللہ نے پابندیاں لگائی تھیں، ہم نے ان پابندیوں کو توڑ دیا، تو نتیجہ آج معاشرے خود انہی چیزوں کی زد میں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے ہمیں اس حوالے سے کیا پابندیاں لگائی ہیں، ہمیں کیا کیا ضابطے دیے ہیں، چند ایک باتیں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات
آگے نقل کرنا شروع کر دے. اور ایک حدیث میں ہے کفا بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. کسی آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے نقل کر دے. گناہگار ہونے کے لیے یا جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے. اب ہم یہ دیکھیں، یہ جو ہم نے کہا کہ ہر شخص کو آزادی ہے، وہ جو چاہے کہے. اب ایک شخص اپنے اس حق کو، اس غلط حق کو، یہ حق بنتا نہیں ہے، اس پر بات ہم کرتے ہیں. ایک ایسا حق جس کے انسانوں نے خود گھڑ لیا کہ مجھے یہ حق ہے، میں جو چاہوں کہوں. اب جب اس نے اپنا یہ غلط حق استعمال کیا اور ایک بات کسی کے بارے میں کہہ دی، تو جتنے لوگ بھی اس بات کو سن کر آگے پھیلانا شروع کر دیں گے، وہ سارے کے سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں گناہگار بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ بات آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، یہ بات کی بات ہے. آپ نے ایک بات سنی اور آگے نقل کر دی، اتنا ہی آپ کا عمل آپ کو گناہگار بنانے کے لیے اور آپ کو جھوٹا بنانے کے لیے کافی ہے. ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ احزاب کا موقع تھا اور بنو قریظہ کے یہودیوں نے عہد شکنی کر دی. احزاب اس کا معنی بہت سے لشکر. مکہ سے مشرکین بھی اٹھے ہیں، دائیں بائیں سے انہوں نے دیگر قبائل کو بھی ساتھ ملایا ہے اور مدینہ کا محاصرہ کر لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دفعہ مدینہ کے دفاع کے لیے ایک ایسی حکمت عملی اختیار کی جس سے اہل عرب آشنا نہیں تھے. خندق کھود دی. اب وہ آئے تھے کسی اور پروگرام کے تحت، لیکن اتنی بڑی خندق آگے کھودی ہوئی ہے، اس کی تیاری ہی کوئی نہیں تھی ان کے پاس. اب وہ رک گئے اور ان کے قدم آگے نہیں بڑھ سکے، محاصرہ کر لیے. مسلمان ایک طرف خندق کی طرف کھڑے ہیں، منہ کر کے اس کا دفاع کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے ان کے گھر موجود ہیں جہاں عورتیں ہیں اور بچے ہیں. اور اس مدینہ کی اس آبادی کے پچھلی جانب یہودیوں کا ایک قبیلہ آباد ہے، بنو قریظہ. ان کا باہر سے آنے والے لشکروں کے ساتھ رابطہ ہو گیا اور طے یہ پایا کہ باہر سے تم زور لگاؤ، اندر سے ہم سے جو ہو سکا ہم کریں گے، اور اس دفعہ مسلمانوں کو چکی کے دو پارٹوں میں پیس کر ہی ہم نے چھوڑنا ہے. یہ بات یہاں آ گئی، مسلمانوں تک پہنچ گئی، اور اس کی وجہ سے کچھ ذہنی طور پر پریشانی یقیناً ہوتی ہے کہ جب آپ میدان جہاد میں ہیں، دشمن کے خلاف آپ کھڑے ہیں، اور جن کی طرف سے آپ بالکل مطمئن تھے ان کے بارے میں آپ کو خبر ملے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو پریشانی تو ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اور 2-3 صحابہ کرام کو بھیجا کہ آپ لوگ جاؤ بنو قریظہ کے یہود کے پاس اور ذرا جائزہ لو حالات کا، اور ان سے ذرا جائزہ لینے کے بعد واپس آ کر مجھے بتاؤ کہ کیا جو بات ہم نے سنی ہے کہ یہودیوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ صلح کر لی ہے اور ہمارے ساتھ دفاع کا کیا ہوا معاہدہ انہوں نے توڑ دیا ہے، کیا یہ خبر سچی ہے؟ اور ساتھ ایک پابندی لگائی. یہ ذرا سنیں، آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں ہم لوگ. فرمایا اگر یہ بات سچی ہو کہ واقعتاً انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا ہے اور مشرکین اور آنے والے لشکروں کے ساتھ ان کا تعلق بن چکا ہے، تو تم نے یہ خبر صرف مجھے بتانی ہے، اور وہ بھی اشاروں کنایوں میں بتانی ہے،
باقی اور کسی کو نہیں بتانی. اور اگر یہ خبر جھوٹی ہو تو پھر آ کر مسلمانوں کے مجمع میں اس کا اونچی آواز سے اعلان کرنا ہے. خبریں کس قدر گہرا اثر رکھتی ہیں اس واقعہ سے ہمیں سمجھ آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر یہ بات سچی ہو کہ یہودی ہمارے خلاف ہو چکے ہیں, انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے, تو یہ کس کو بتانا ہے؟ صرف مجھے آ کر بتانا ہے, اور وہ بھی اشاروں میں بتانا ہے. کیوں؟ فرمایا کہیں سب مسلمانوں کے حوصلے پست نہ ہو جائیں, کیونکہ عین جنگ کے موقع پہ اگر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے, ایک لشکر, ایک فوج جب حوصلہ ہار بیٹھے, پھر کوئی چیزوں نے جنگ جتوا نہیں سکتی. اور اگر یہ خبر جھوٹی ہے تو پھر آ کر اعلان کرنا ہے سب کے اندر. کیوں؟ تاکہ سب کے حوصلے بڑھ جائیں. یعنی اگر سچی خبر ہے تب بھی تم نے سب کو نہیں بتانی. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہمیں کوئی خبر سچی بھی مل جائے, صحیح خبر ہے, تب بھی ہر خبر اس لائق نہیں ہوتی کہ اس کو اس طرح پھیلایا جائے, اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کیونکہ بعض سچی خبروں کے پھیلنے کا بھی معاشرتی طور پر نقصان ہوتا ہے. معاشرہ عدم استحکام کا اس سے دوچار ہو جاتا ہے. اور یہ جو سچی خبر ہونے کے باوجود منع کر دیا کہ تم نے یہ بات آگے نہیں کرنی, کسی کو نہیں بتانا, اس کو ہم ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں. غزوہ بنو المصطلق ہے 5 یا 6 ہجری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے واپس آئے. منافقین نے ایک خبر اڑا دی ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور جناب صفوان ابن المعطل رضی اللہ عنہ کے بارے میں. واقعہ افک معروف ہے کہ ام المؤمنین پر تہمت لگ گئی تھی. اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت تو نازل کی ہی, لیکن کچھ معاشرتی آداب ہمیں اس والے سے اور بتا دیے. میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس قدر صراحت کے ساتھ عبادات کے احکامات دیے نا, اسی قدر صراحت کے ساتھ ہمیں آداب معاشرت بھی بتائے. اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں جو آیات نازل کی, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ, جو لوگ کسی پر بدکاری کی تہمت لگا دیں اور 4 گواہ پیش نہ کر سکیں, 4 گواہ پیش نہ کر سکیں, تو وہ کیا کریں؟ یہ نہیں ہے کہ جو ان کے پاس ہیں تو وہ پھیلا دیں, کہ نہیں, شرط یہ ہے 4 گواہ تمہارے پاس ہوں تب تم بات کر سکتے ہو. تم اگر 3 گواہ بھی موجود ہو تب بھی تم بات کرنے کے مجاز نہیں ہو. اور کہا اگر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ, ان سب کو جو لوگ باتیں کر رہے ہیں 80 کوڑے لگانے ہیں. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا, دوسری سزا, زندگی بھر آئندہ یہ لوگ مردود الشہادہ ہو چکے ہیں, کسی مسئلے میں ان کی کوئی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اور تیسری بات, اللہ کے ہاں یہ لوگ فاسق ٹھہر چکے. آپ اندازہ کریں. اور یہ جو 4 گواہ پتہ کیسے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صراحت کر رہے ہیں ایک حدیث میں, کیونکہ اب بات شرعی مسائل کے حوالے سے, اور یہ مسئلہ ایسا ہے جو عام طور پر بیان نہیں ہوتا, اس لیے اس کی وضاحت حدیث کی روشنی میں ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 4 گواہوں کی شرط لگائی ہے نا, میں وہ 4 گواہ وہ نہیں ہونے چاہیے تمہیں کس سے پتا چلا, میں نے یہ خبر سنی تھی, میں نے پڑھی تھی, میں نے فیس بک پر دیکھی تھی, یہ نہیں ہے. 4 گواہ وہ ہیں, میں جس طرح سرمے کی سلائی سرمے دانے میں ہوتی ہے, اسی طرح کی کیفیت دیکھنے والے وہ 4 لوگ موجود ہوں تب وہ بات کر سکتے ہیں.
پہلے تو یہ کڑی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ 4 نہیں ہے 3 ہے، پھر کیا کریں گے؟ لکھ کر پوسٹ بنا کے شیئر کر دیں گے، یہ جائز ہے؟ قطعاً جائز نہیں۔ یعنی 3 بندے ہیں، اپنی آنکھوں سے جرم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، گناہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، زنا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اسلام نے اجازت نہیں دی کہ یہ 3 بندے بات کر سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس چیز کی وجہ سے، ان باتوں کے کرنے کی وجہ سے معاشرے میں فحاشی پھیلتی ہے، عریانی پھیلتی ہے۔ گناہ کے بارے میں جو ایک نفرت ہے، بار بار گناہ کے تذکرے کی وجہ سے دلوں سے اس گناہ کی نفرت دور ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس برائی کا تذکرہ ہی نہ کیا جائے۔ 4 گواہ پورے ہیں تمہارے پاس، گواہی کا نصاب پورا ہے، اب کیا کریں؟ اب پوسٹ لگا دیں؟ اب اس کی تشہیر شروع کر دیں؟ نہیں، اب بھی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں خواہ کسی بھی حوالے سے ہو، ان کو معاشرے میں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اصل اتھارٹی کی طرف رجوع کیے بغیر، جو اصل مقام ہے اس خبر کا وہاں تک نہیں لے کر جاتے، ادھر ادھر کر رہے ہیں۔ میں یہ لوگ منافق ہیں، یہ منافق ہیں، ان کا طرز عمل اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ کرنا کیا چاہیے؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تمہیں کوئی بات پہنچی ہے، بس وہ ایک دروازہ ہے، وہاں جانا ہے تم نے، اور کوئی اتھارٹی نہیں تمہارے پاس، کوئی محل نہیں ہے اس بات کو وہاں تک لے کر جانے کا۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو پھر جو بھی وقت کا ذمہ دار ہے، جو اتھارٹی ہے وقت کی، حاکم ہے، اس کا جو نمائندہ آپ کے علاقے میں، آپ خبر وہاں تک پہنچانے کے مجاز ہیں، اس سے آگے آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کوئی بات کر سکیں۔ یہ حدود و قیود کیوں ہیں؟ معاشرے کے امن کو قائم رکھنے کے لیے، معاشرے کو انتشار سے بچانے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ جن باتوں کے بارے میں آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں اپنی زبان کو حرکت نہیں دے سکتے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ سنی سنائی بات تو علم نہیں ہوتی بھائی۔ علم کیا ہے؟ جس کے بارے میں آپ کے پاس دلیل موجود ہے، اور اس جرم میں دلیل کیا ہے؟ آنکھ سے دیکھنا۔ اور باقی جتنے جو بھی جرم ہے اس کی جو دلیل بن سکتی ہے، اگر آپ کے پاس اس مسئلے میں کوئی دلیل موجود ہے شرعی طور پر جس کو دلیل کہا جا سکتا ہے، تو پھر آپ زبان کو حرکت دے سکتے ہیں، اور وہ بھی وہاں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے جو اصل اس جرم کے لیے موجود ہونا چاہیے، آپ اس علم کے مطابق اس کا علم نہیں رکھتے، تو لا تقفو، اللہ کا حکم یہ کہ آپ بات نہیں کر سکتے۔ اور آگے کیا کہا؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تمہارے کان چسکے لینے کے لیے جو سنتے رہتے ہو، اچھا فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا لکھا ہے، فلاں کی آئی ڈی پر کیا آیا تھا، فلاں نے کیا شیئر کیا ہے، اس نے کیا کمنٹس کیے ہیں، اس نے کیا لکھا ہے، اس کا کیا تبصرہ ہے، یہ جو تم کانوں کے چسکے لیے سنتے رہتے ہو، ان کانوں کا بھی حساب ہونا ہے۔ والبصر، اور آنکھوں کا بھی جو تم دیکھنے کی کوشش کرتے ہو، اور تمہاری زبان کا بھی، اور تمہارے دل کا بھی حساب ہوگا۔ جس دل کے ذریعے پلان بنا کر تم کسی کے بارے میں کوئی پروگرام مرتب کر کے اور کہانیاں گھڑ کے اور معاشرے میں پھیلاتے ہو، اس کی عزت اچھالتے ہو اور پگڑی اچھالتے ہو، ان ساری چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کو حرکت دینے سے پہلے ہمیشہ اس بات کو پرکھنا چاہیے۔ محدثین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے،
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی کا جو ڈھانچہ ہے، ایک ایک بات، ایک ایک عمل آپ کا امت تک پہنچایا ہے۔ اس کے لیے کیا ضابطے تھے، کیا طریقہ کار تھا ان کا؟ جس سے بات سنیں گے پہلے اس کو دیکھیں گے کہ یہ بندہ کون ہے، کیا یہ عادل ہے؟ اس کی عدالت کو جانچنے کے لیے اس کی نیکی، تقوی، اس کی صداقت، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اور کیا یہ ضابط بھی ہے؟ اس کا حافظہ، بات کو یاد رکھنے کے لیے اس کا لیول کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کو جانچنے کے بعد پھر اس کی بات کو قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس سے لے رہا ہے؟ جو بندہ مجھے سنا رہا ہے وہ تو بڑا اچھی کیفیت میں ہے، ماشاءاللہ بڑا سچا آدمی ہے، لیکن اس نے یہ بات سنی کہاں سے؟ سوشل میڈیا سے۔ وہ جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کون ہے جو یہ خبر شیئر کر رہے ہیں؟ بہت سے دشمنوں کے ایجنٹ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی اصلیت کو چھپا کے معاشروں کو ہائی جیک کرنے کے لیے اور معاشروں میں امن و سکون کو خراب کرنے کے لیے۔ آپ کو تو نظر آ رہا ہے کہ اس کا نام عبد الرحمن لکھا ہوا ہے، اب پتہ نہیں پیچھے وہ عبد الرحمن ہے کہ کوئی کون بیٹھا ہوا ہے، وہ کس قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے، اس کی ڈوریں کون ہلا رہا ہے، اور اس کو یہ خبریں کون فراہم کر رہا ہے، یہ مضامین کون بنا کے اس کو دے رہا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ تو بات کو، خبر کو قبول کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم جس سے بات سن رہے ہیں اس کو پرکھنا ضروری ہے، اور پھر اس نے یہ بات جہاں سے لی ہے اس کو بھی پرکھنا ضروری ہے۔ اور آج یہ یاد رکھیں، سوشل میڈیا پر آنے والی کوئی بات بھی قطعاً قابل اعتماد نہیں ہے۔ جب ہم اس معیار پر کھڑے ہوں گے تب ہی ہم اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو غلط خبروں سے بچا سکتے ہیں۔ جس نے بھی کوئی بات کی ہے، کیا لازم ہے کہ ہم ہر بات کو اس پر ضرور اس کی ایک انگلی لگائیں اور اس کو آگے پھیلا دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے یظہر القلم، یا بعض روایات میں ظہور القلم کے الفاظ ہیں کہ قیامت سے پہلے قلم عام ہو جائے گا۔ قلم عام ہو جائے گا، قلم کا معنی کیا ہے؟ لکھنے والا۔ تو قلم کے عام ہونے کا معنی پہلے شاید کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، آج جب سوشل میڈیا موجود ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں موجود ہے، موبائل ہے، فیس بک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے کھولتا ہے، وہاں جو چاہے لکھے، اس کو پھیلا دے۔ مطلب کیا ہے؟ لکھنا ہی ہے نا، قلم نے بھی لکھنا ہے، اور یہ کی بورڈ سے لکھ رہا ہے۔ تو قلم کا عام ہو جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ کیوں؟ وہ پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے، بس پھیلائے جا رہے ہیں۔ تو آپ جو بات بھی آگے نقل کر رہے ہیں آپ تک پہنچی تھی، آپ خاموش ہو گئے، آپ پر کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی ذمہ دار نہیں آپ۔ لیکن جب آپ اس خبر کو لے کر آگے بھیج دیں گے تو آپ بھی اس کے پورے ذمہ دار بن چکے ہیں، آپ کو بھی اپنے اس شیئرنگ کا قیامت کے دن حساب دینا ہے۔ اس لیے ہمیں ان فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو بہت روک کے رکھنا چاہیے۔ آخری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ من نجات، اللہ کے نبی نجات کس بنیاد پر ہے؟ کوئی نجات کا طریقہ بتا دیں۔ میں املک علیک لسانک، اپنی زبان کنٹرول کر لو، اپنی زبان اس کو قابو کر لو۔ کیا معنی؟ جتنی باتیں پیچھے ہوئی ہیں ہماری وہ ساری اسی بنیاد پر ہے کہ ہم اپنی زبان کو کیا کریں؟ کنٹرول کریں۔ ہر سنی ہوئی بات اسے آگے نقل کرنے سے باز آ جائیں، رک جائیں۔ املک علیک لسانک۔ اب جو شخص ہر بات جو آتی ہے، یہ بات مجھے اچھی لگی ہے، چلو جس کو آگے بھیج دو، یہ اچھی لگی اس کو آگے بھیج دیں، کیا یہ املک علیک لسانک پر عمل کر رہا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ لازم نہیں کہ آپ زبان سے کہیں گے تو ہی وہ زبان کی بات ہوگی، ہر وہ بات
جو آگے آپ نقل کر رہے ہیں، آگے پھیلا رہے ہیں، وہ آپ کی زبان کی بات ہی ہے نا۔ ایک شخص زبان سے گالی دیتا ہے، دوسرا شخص زبان سے گالی نہیں دیتا، لکھ کر کسی کو گالی بھیج دیتا ہے، تو گالی ہے کہ نہیں؟ ایک زبان سے کلمہ کفر ادا کر رہا ہے اور دوسرا لکھ کر کلمہ کفر ادا کرتا ہے، دونوں برابر ہیں۔ تو ایک شخص زبان سے وہ بات آگے نقل کر دے یا لکھی ہوئی بات آگے کسی تک پہنچا دے، یہ دونوں ہی جرم میں برابر ہیں، اور املک علی کا لسانہ کا کی خلاف ورزی دونوں نے ہی برابر کی۔ دوسری بات وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، فرمایا زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارا کرو۔ ہمارا زیادہ وقت کہاں گزرتا ہے؟ روڈوں میں، چوکوں چوراہوں میں۔ اب مسجد وہ بھی مومن کا گھر ہے، زیادہ وقت گھر میں گزارو کا مطلب گھر رہو یا مسجد میں رہو، بات تو ایک ہی۔ المسجد بیت کل تقی یا بیت کل مؤمن، تو گھر میں رہو یا مسجد میں رہو، زیادہ وقت تمہارا یہاں رہنا چاہیے۔ کوئی ضروری کام ہے، گھر سے نکلو، کام کرو، واپس آ جاؤ۔ اب ایک شخص گھر میں تو بیٹھ گیا ہے، لیکن یہاں بیٹھ کر سوشل میڈیا پر پوری طرح وہ ایکٹیو ہے، کیا اس نے وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ اپنے گھر میں بند ہو کر بیٹھ جاؤ اس پر عمل کیا ہے؟ اس شریعت نے تو اس کو اس لیے کہا تھا گھر بیٹھ جاؤ، تاکہ لوگوں کے ساتھ اس کا رابطہ کم ہوگا، فتنوں میں یہ کم مبتلا ہوگا، اور یہ گھر بیٹھ کر وہ سارے فتنے اسی طرح قبول بھی کر رہا ہے اور آگے منتقل بھی کر رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ پر عمل نہیں کر رہا۔ اور تیسری بات وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، معاشرتی عدم استحکام میں ہم نے جو کچھ اب تک کر لیا ہے، جس قدر اس بگاڑ میں اپنا حصہ شامل کر لیا ہے، اس پر گھر بیٹھ کر سوچو، غور کرو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آداب معاشرت سمجھنے کی اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔